حالم از قلم نمرہ احمد۔ سخت نیند میں پلکیں اٹھانا بہت پرمشقت کام لگ رہا تھا، مگر کانوں میں آتی آوازوں نے اس کو جگا دیا تھا۔ 11 سالہ تالیہ نے آنکھیں کھولیں تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ یتیم خانے کے اس کمرے میں 2 بینکر رکھے تھے، جن میں اوپر تلے 4 بستر بچھے تھے۔ باقی 3 لڑکیاں اپنے اپنے بستروں میں سو رہی تھیں۔ صرف اوپری بنکر پر لیٹی تالیہ نے جو آواز سے جاگ گئی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا۔ باہر راہداری سے روشنی آ رہی تھی۔ تالیہ نے لیٹے لیٹے گردن دروازے کی سمت موڑی۔ وہاں 2 ہیولے سے کھڑے تھے، 2 عورتیں جو دھیمی آواز میں بات کر رہی تھیں۔ اس کا دماغ اس زبان کو سمجھ نہیں پا رہا تھا جو وہ بول رہی تھیں۔ کیا وہ اپنے نام کے علاوہ کچھ نہیں بتاتی ماریا؟ ایک نے دوسری سے پوچھا۔ تالیہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ وہ انجان زبان سنے گئی۔ اس نے صرف اپنا نام بتایا اور پھر اس نے چند باتیں کی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا سوائے چند الفاظ کے۔ وہ عجیب لہجے میں بولتی ہے، شاید کوئی علاقائی زبان ہے۔ تمہیں کیا سمجھ آیا؟ میرا گاؤں، گاؤں کے لوگ مر جائیں گے، باپا کا ذکر، مدد۔ مجھے خالی جگہ خود ہی پر کرنی پڑی۔ اور دوبارہ وہ کچھ نہیں بولی؟ نہیں، ایسا لگتا ہے وہ سب کچھ بھول گئی ہے، مسز ماریا اداسی سے کہہ رہی تھیں۔ پولیس نے بھی کوئی سراغ نہیں لگایا۔ بچی کی تصاویر ٹی وی تک پر دے دی ہیں، اخباروں میں بھی لگوائی ہیں، مگر ایسا لگتا ہے وہ آسمان سے گری ہے یا زمین سے اگی ہے، کیونکہ اسے لینے کوئی نہیں آیا، نہ ہی کوئی اسے جانتا ہے۔ نیم اندھیرے کمرے میں دونوں ہیولے باتیں کر رہے تھے اور اوپر بنکر پر کروٹ کے بل لیٹی لڑکی سن رہی تھی، مگر ان کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا وہ کھاتی پیتی ٹھیک ہے؟ ہاں، وہ کھانا پینا تو نہیں بھولی، اپنے کام بھی خود کرتی ہے، سمجھدار ہے، بس باقی باتیں بھول گئی ہے۔ کل جب میں کھانے کی میز کے ساتھ سے گزری تو میں نے دیکھا ماریا، وہ اپنی کلائی کو بار بار چھو کر دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی لڑکی اپنے کڑے کو مس کرتی ہے۔ ایسے ہی کچھ دیکھ رہی ہوگی، آپ زیادہ سیریس نہ لیں، مسز ماریا جلدی سے بولیں۔ کھڑے کھڑے انہوں نے پہلو بدلا۔ کوئی چوڑی کڑا وغیرہ تو نہیں پہن رکھا تھا اس نے جب وہ یہاں آئی تھی؟ مجھے لگتا ہے اسے صرف یہی بات یاد ہے کہ اس کی کلائی میں کچھ تھا، دوسری عورت نے سوچتے ہوئے کہا، مگر ماریا اس کو کوہنی سے تھام کر آگے لے جانے لگی۔ آپ تالیہ کی فکر نہ کریں، وہ میری ذمہ داری ہے، میں اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں گی اور انشاءاللہ اس کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ جاتے جاتے مسز ماریا نے دروازے کو بند کر دیا۔ پٹ چوکٹ سے آن لگا تو روشنی کا راستہ رک گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور اس گھپ اندھیرے میں وہ آنکھیں پوری کھولے اندھیر پڑی دیوار کو تکنے لگی تھی۔ تالیہ نے دوبارہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، پلکیں جدا ہوئیں تو روشنی سے امڑ آئی۔ نقاہت سے اس نے پلکیں جھپکائیں۔ منظر دھندلا تھا، سبزہ سا ساتھ ساتھ چل رہا تھا، یا وہ کسی سواری پر تھی جو چلتی جا رہی تھی۔ کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی سوائے گھوڑوں کے ٹاپوں کی تیز آواز، پتھریلی زمین پر سرپٹ دوڑنے کی آواز۔ بوجھ بڑھ گیا تو اس نے پلکیں واپس گرا دیں۔ پھر سے ساری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ وہ گلاب سیاہی مائل سرخ تھے، اتنا گہرا سرخ رنگ کہ ان پر سیاہ رنگ کا گمان ہوتا تھا۔ کھڑکی میں ان گلابوں پر بڑا سا گلدستہ رکھا تھا۔ کرسی پر بیٹھی وہ پھولے گالوں والی قدرے موٹی بچی ان پھولوں کو تکے جا رہی تھی۔ ساتھ والی کرسی پر مسز ماریا بیٹھی تھی، جو میز کے اس پار برجمان ڈاکٹر کی طرف متوجہ تھی۔ وہ چھوٹے بالوں اور چشمے والی سانولی سی خاتون تھی، جن کے چہرے پہ تالیہ کے لیے خالص فکر مندی تھی۔ میں نے ساری رپورٹس بھی دیکھی ہیں اور تالیہ کا بذات خود معائنہ بھی کیا ہے، ڈاکٹر صاحبہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھیں۔ تالیہ ان کے آفس کی ہر شے سے بے نیاز صرف ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ تالیہ جسمانی لحاظ سے بالکل فٹ ہے، اس کی عمر 11-12 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، مگر قد کاٹ میں یہ عمر سے بڑی لگتی ہے۔ ہڈیاں مضبوط ہیں اور میرا خیال ہے یہ خالص اور متوازن غذا پر بڑی ہوئی ہے، مگر یہ ہمیں بہت برے حال میں ملی تھی، جیسے کسی غریب گھرانے کی
افلاس کی ماری ہوئی ہو سکتا ہے کہ اس کا گھرانہ غریب ہی ہو، مگر شاید کسی ایسی جگہ رہتی ہو جہاں اچھا کھانے کو ملتا ہو، جیسے کوئی گاؤں وغیرہ۔ وہ ہاتھوں سے کھاتی ہے مگر نفاست سے، یعنی خاندانی ہے اور اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک ایک بات پر زور دے رہی تھی، مگر اس کی یادداشت مسز ماریا کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ کسی ذہنی صدمے کے باعث اس کی یادداشت چلی گئی ہے، یہ درست ہے، مگر بظاہر اسے کوئی چوٹ نہیں لگی۔ گردن پہ جلنے کا نشان ہے، مگر میرا خیال نہیں کہ اس کا تعلق اس کی یادداشت کے کھونے سے ہے۔ میں نے اس سے بات کر کے دیکھی ہے، اس کے چند الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، شاید دور کسی گاؤں کی علاقائی زبان بولتی ہے جس سے ہم ناواقف ہیں، مگر چند الفاظ ملا کے ہی ہیں۔ مگر اس کی یادداشت کھو گئی ہے تو وہ اپنی زبان کیوں نہیں بھولی؟ خیر، کچھ علوم، زبانیں، یہ سب پروسیجر میموری میں اسٹور ہوتا ہے اور یادیں ذہن کے دوسرے خانے میں بنتی ہیں۔ بہت سے کیسز میں لوگ اپنی عادات نہیں بھولتے، وہ پیانو بجا لیتے ہیں، مختلف زبانیں بول لیتے ہیں، کھانا پینا نہیں بھولتے۔ ان کو بہت کچھ کرنا آتا ہے، بس ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ان کو کیا کیا کرنا آتا ہے۔ ایک ترہم بھری نظر اس نے تالیہ پر ڈالی، جو ابھی تک پھولوں ہی کو دیکھ رہی تھی۔ گردن ترچھی تھی اور لمبے سیاہ بال چہرے کے اطراف میں گرے تھے۔ یعنی اس کو بہت کچھ کرنا آتا ہے اور موقع ملنے پر وہ خود دیکھ لے گی کہ وہ کیا کیا کر سکتی ہے، مگر ابھی اسے یاد نہیں۔ بالکل بالکل۔ اور کیا اس کی یادداشتیں بھی واپس آئیں گی؟ میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ کوئی جسمانی چوٹ تو اسے لگی نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے اسے جلد سب کچھ یاد آ جائے۔ مسز ماریا نے ایک فکرمند نظر اس پر ڈالی، جو اب بھی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ مسز ماریا کی نظریں اس کے ہاتھوں پر جھکیں۔ وہ ایک انگلی کلائی کے گرد دائرے کی صورت پھیر رہی تھی، گویا کوئی کھوئی ہوئی شے یاد آتی ہو۔ مسز ماریا کا دل بری طرح دھڑکا۔ کتنا اچھا ہو وہ بریسلٹ بھولا رہے جو انہوں نے اتنا مہنگا بیچا تھا۔ اگر اسے وہ یاد آ گیا اور اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور دوسری ٹیچرز کو معلوم ہو گیا تو وہ کیا کریں گی؟ وہ جھرجھر سی لے کر ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تالیہ نے پلکیں وقت سے پہلے جھپکائیں۔ اس کا جسم ابھی تک ہلکا ہلکا ہل رہا تھا، سواری چل رہی تھی۔ منظر ذرا دھندلا تھا، مگر چند لمحوں بعد دھند چھٹتی گئی۔ اس نے دیکھا کہ لکڑی کی سلاخوں سے بنا چکور سا پنجرا ہے جس میں وہ بیٹھی ہے اور نقاہت سے سر لکڑی کی سلاخوں سے ٹکا رکھا تھا۔ وہ پنجرا کسی سواری پر رکھا تھا، گھوڑا گاڑی پہ شاید، اور گھوڑے اس کو دوڑاتے دور جا رہے تھے۔ پتھریلی پکی سڑک اور سڑک کنارے دور دور تک اگے سبز کھیت، شام کا نیلگوں وقت، ٹھنڈی ہوا اور وہ پنجرا۔ درد، سر کے پچھلے حصے میں درد کی لہر پھر سے اٹھنے لگی تو اس نے نقاہت سے آنکھیں بند کر لیں۔ یتیم خانے کا عقبی لان سرسبز گھاس سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک طرف جھولے لگے تھے جن کے آگے پیچھے بہت سے بچے پھر رہے تھے، کچھ ٹولیوں کی صورت گھاس پر بیٹھے تھے۔ ایسے میں ایک بینچ پر وہ بیٹھی تھی، پہلے کی نسبت ذرا موٹی بچی، جس کے گال خشک خوراکی سے مزید پھول گئے تھے۔ وہ سر جھکائے، گھٹنوں پر کاپی رکھے قلم صفحے پر قلم چلا رہی تھی۔ مسز ماریا نے دور سے اسے دیکھا تو گہری سانس بھری اور قریب آئی۔ اس کے ساتھ بینچ پر جگہ سنبھالی تو تالیہ نے آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا اور مسکرائی، مگر دوبارہ سر جھکا کر قلم چلانے لگی۔ لمبے سیاہ بال کاندھوں پر گر رہے تھے۔ کل مسز ہلمی نے بتایا کہ تم نیند میں ڈر گئی تھیں، کوئی برا خواب دیکھا تھا تم نے؟ تالیہ نے قلم صفحے پر رگڑتے سر ہلایا۔ مجھے یاد نہیں کیا دیکھا، مگر کچھ برا ہی تھا۔ کندھے ذرا سے اچکائے۔ ان چند ہفتوں میں وہ ٹوٹی پھوٹی زبان سیکھ گئی تھی اور اب بات سمجھ اور سمجھا لیتی تھی۔ مثلاً کیا؟ مسز ماریا محبت اور اپنائیت سے پوچھتے ہوئے اس کے بال نرمی سے پیچھے ہٹانے لگیں۔ اندھیرا سا تھا اور میں کسی سے کہہ رہی تھی شہزادی ظالم ہے، وہ گاؤں کو تباہ کر رہی ہے۔ وہ خاکے میں سیاہ رنگ بھرتے سادگی سے بولی، کون سی شہزادی؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ پھر سے شانے اچکا دیے۔ تم بہت کھانے لگی ہو تالیہ، اس سے معدہ ڈسٹرب ہو جائے تو برے خواب آتے ہیں۔ اچھا دکھاؤ، کیا بنایا ہے تم نے؟ انہوں نے بات بدلتے ہوئے نرمی سے
کاغذ لینا چاہا تو اس نے مسکرا کر کاغذ خود ہی آگے بڑھا دیا۔ مسز ماریا نے کاغذ چہرے کے سامنے لا کر دیکھا۔ اچھا، لیکن تم بس ایک ہی چیز کیوں بناتی ہو؟ جزیرے کے اوپر پہاڑی، چاروں طرف سمندر اور پہاڑی کی چوٹی پہ محل۔ بچی نے دونوں ہتھیلیوں کے پیالے میں چہرہ گرا دیا اور شانے اچکا دیے۔ انہوں نے کاغذ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ کیا تمہارا دل چاہتا ہے تم ایسے محل میں رہو؟ تالیہ کی موٹی موٹی سیاہ آنکھیں چمکیں مگر گال سرخ ہوئے۔ قدرے خجالت قدرے جوش سے اس نے سر ہلایا۔ مسز ماریا نے مسکرا کے اسے کاغذ واپس کر دیا اور جب واپس آفس آئیں تو ٹھٹک کر رکیں۔ وہاں ایک درمیانی عمر کا آدمی بیٹھا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ ماریا کی رنگت بدلی، جلدی سے دروازہ بھیڑا اور اندر آئیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے مسز ماریا کو دیکھتے ہی ابرو غصے سے بھینچ لیے۔ وہ سنار میری جان لے لے گا ماریا، آہستہ بولو، کوئی سن لے گا، وہ اضطراب سے کہتے ہوئے سامنے بیٹھی۔ نوارد پہ جمی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ ماریا، وہ بریسلٹ اور وہ سکہ، وہ تم سے خرید کے جس سنار کو میں نے بیچا، وہ کب سے اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے۔ مگر کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں چیزیں پگھل کر ہی نہیں دے رہی۔ وہ کوئی معلوم زیور ہے، جب سے اس نے خریدا ہے اس پر آفتیں آ رہی ہیں۔ وہ بہت پریشان ہے۔ اس میں میرا کیا قصور؟ میں پیسے خرچ کر چکی ہوں۔ اس نے فوراً ہاتھ جھلائے۔ نوارد نے غصے سے دانت کچکچائے۔ ماریا، اگر وہ مجھے اسی طرح تنگ کرتا رہا تو میرے پاس تم سے پیسے لے کر اسے واپس دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس سے کہو وہ اسے بیچ دے، وہ تیزی سے کہہ رہی تھی۔ آدمی نے برہمی سے اسے دیکھا۔ وہ معلوم چیز ہے ماریا، اسے ڈر ہے وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میں اب کچھ نہیں کر سکتی، مجھے نہیں پتا۔ خود کو سنبھال چکی تھی وہ، اب الٹا اسی پر غصہ کر رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کے ہاتھ میں یہ تھا، تم اس سے احتیاط کرنا، کیا معلوم وہ بھی کسی سحر کے زیر اثر ہو، معلوم سحر زدہ۔ وہ اسے متنبہ کرتا اٹھ گیا۔ اس سے دور باہر بینچ پر بیٹھی تالیہ اب ایک نئے کورے کاغذ پر خاکہ بنا رہی تھی۔ ایک مختلف جزیرہ، ایک مختلف محل۔ یہ ستونوں والا تھا اور زیادہ خوبصورت تھا۔ تالیہ، تالیہ، مدھم سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اندھیرے میں جیسے کوئی دھیمی سی سرگوشی ہو جو نیند کے سحر کو توڑ دے۔ تکلیف کے باوجود اس نے بدقت آنکھیں کھولیں۔ دھندلا سا منظر دکھائی دیا۔ پنجرے میں اس کے سامنے کوئی بیٹھا تھا، ہیولا سا، قریب اس کی طرف فکر مندی سے جھکا ہوا۔ تالیہ، اس نے پلکیں جھپکائیں۔ تصویر واضح ہوئی۔ وہ کوئی مرد تھا۔ شکل ابھی تک دھندلی تھی، گدلی سفید شرٹ، ماتھے پر آگے کو گرے بال، چھوٹی آنکھیں اور آنکھوں میں فکر مندی۔ تم ٹھیک ہو تالیہ؟ تشویش میں ڈوبی آواز۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، یہ کس کی آواز تھی؟ شناسا، بلکہ بہت شناسا۔ وہ چوکھٹ میں کھڑی 12 سالہ لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے سے کافی موٹی ہو چکی تھی مگر بال اب بہت چھوٹے تھے۔ چہرے پر تذبذب تھا۔ سامنے ایک آفس تھا جس میں فائلوں سے بھری اونچی الماریاں رکھی تھیں۔ کرسی خالی تھی اور آفس کی مالکن، یتیم خانے کی کچن انچارج مسز اینگیسن ایک الماری کے سامنے کھڑی تھی۔ دستک پر پلٹیں اور ذرا کوفت سے اسے دیکھا۔ ہاں تالیہ، بولو، کیسے آئیں؟ وہ ایک گال پر آئے بال کان کے پیچھے اڑستی اندر داخل ہوئی، پھر ہاتھ باہم مروڑتے ہوئے ہچکچا کر کہنے لگی، مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی میم، جلدی بولو، مجھے بہت کام ہے۔ وہ بیداری سے کھڑے کھڑے بولیں، وہ میم، میس میں کھانا بہت کم ہوتا جا رہا ہے ہر روز، کیا آپ مقدار بڑھا نہیں سکتے؟ وہ اب صاف ملے بول رہی تھی۔ نہیں، اور کچھ؟ تالیہ نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ میم، میرا پیٹ نہیں بھرتا، میں کیا کروں؟ مجھے ساری رات بھوک سے نیند نہیں آتی۔ بھوک، نیند اور لالچ، جتنا بڑھاؤ بڑھتی ہے، جتنا گھٹاؤ گھٹتی ہے، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم اپنی بھوک کم کرنے پر دھیان دو۔ میم، پہلے ٹھیک تھا کھانا، اب آپ لوگوں نے مقدار کم کر دی ہے اور بات سنو تالیہ، وہ اسے گھور کر درستی سے بولی، جو مل رہا ہے نا، یہ بھی لوگوں کی خیرات سے مل رہا ہے، اور خیرات پر پڑنے والے نخرے نہیں کرتے۔ تالیہ کی آنکھوں سے قطرے ٹپ ٹپ گالوں پر لڑکنے لگے۔ اب جاؤ، کروفر سے ہاتھ جھلا کر کہا تو وہ مڑ گئی۔ جاتے جاتے اس نے دیکھا
میم اینگیسن کی میز پر خوبصورت ڈیزائننگ بیگ رکھا تھا۔ میم کے جوتے بھی نئے تھے، کلائی کی گھڑی بھی قیمتی لگ رہی تھی۔ یہ سب کھانے کی مقدار گھٹانے سے پہلے تو نہیں ہوتا تھا؟ ہتھیلی سے آنکھیں رگڑتی وہ باہر نکل آئی۔ سامنے سے خاک روب وائپر اور جھاڑو لیے چلا آ رہا تھا۔ یقیناً اس نے اب آفس کی صفائی کرنی تھی۔ اگلی صبح وہ ابھی بستر میں سو رہی تھی جب کسی نے زور سے اس کا لحاف کھینچا۔ تالیہ ہڑبڑا کر اٹھی، نیچے اترو، کمرے میں اتنے سارے لوگ، ان کے غسیلے چہرے۔ وہ نیند کی کیفیت میں چند لمحے ٹکر ٹکر دیکھتی رہی، پھر حواس واپس آئے تو تیزی سے بنکر کی سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتری۔ میم اینگیسن کمر پر ہاتھ جمائے سرخ چہرے کے ساتھ سامنے کھڑی تھی۔ میرے پیسے کہاں ہیں؟ انگارہ ہوتی آنکھوں سے سوال کیا۔ جی؟ تالیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ڈرامے نہیں کرو، کل تم آئی تھی نا میرے آفس میز پر میرے بیگ میں نوٹوں کی گڈی رکھی تھی، وہ تمہارے جانے کے بعد غائب ہوئی۔ کہاں ہے وہ؟ اس کے اوپر سے گویا ٹرک گزر گیا۔ بری طرح کچلے جانے کا احساس اسے یوں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا، تالیہ چور نہیں ہے میم۔ تالیہ نے چوری نہیں کی۔ زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر لگا۔ وہ تیورا کر نیچے گری۔ اینگیسن کے پیچھے کھڑی افسردہ سی مسز ماریا نے روکنا چاہا لیکن پھر ٹھہر گئی۔ وہ مداخلت نہیں کر سکتی تھی۔ آفس پالیٹکس، اس کے سامان کی تلاشی لو۔ آج سے تالیہ کا ایک وقت کا کھانا بند، جب تک یہ میرے پیسے واپس نہیں کرتی۔ اینگیسن ہدایت دے رہی تھی اور گال پر ہاتھ رکھے وہ صدمے سے نیچے گری پڑی تھی۔ آنکھوں سے گرم گرم پانی بہہ رہا تھا اور نظروں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ پس منظر میں آوازیں آ رہی تھیں اس کا سامان کھولنے کی، کچھ نہ ملنے کا اعتراف کرنے کی، مگر اینگیسن کی چیخو پکار جاری تھی۔ تالیہ، تالیہ، تم ٹھیک ہو؟ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اس کو واپس کھینچ لائی۔ اس کا جسم تیز دوڑتی سواری کے باعث جھول رہا تھا۔ بدقت اس نے آنکھیں کھولیں اور پلکیں جھپکی۔ وہ سامنے بیٹھا فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے پلکیں سکیڑ کر دیکھا۔ اس کا چہرہ واضح ہوا۔ تو آنکو؟ وہ ذرا سا اٹھ کر بیٹھی۔ وہ وان فاتح تھا اور پنجرے میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے پنجرے کی سلاخوں سے سڑک کنارے دوڑتے کھیت نظر آ رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ آواز بار بار پلٹ کر سنائی دیتی جیسے وہ کنویں میں بول رہا ہو۔ شاید اس کے کان بج رہے تھے۔ اس نے سر کو ذرا سی جنبش دی۔ کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ جواب میں کچھ پوچھنے لگا مگر اب اس کی آواز آنا بند ہو گئی تھی، صرف لب ہلنے لگے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں اس کی سماعت پر چھانے لگیں۔ تالیہ نہیں جانتی تھی اس شور میں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ ایک لمبا سا برآمدہ تھا جس سے کئی کمروں کے دروازے باہر کھلتے تھے۔ شام کے اس پہر وہ خاموش پڑا تھا۔ دفعتاً ایک دروازہ کھلا اور یتیم خانے کا خاکروب باہر نکلتا دکھائی دیا۔ وہ منہ میں کچھ چباتا ہوا دروازہ بھیڑ کر آگے بڑھ گیا۔ دیوار کی اوٹ سے تالیہ دھیرے سے نکلی۔ اس کے پھولے گال پر نیل کا واضح نشان تھا اور آنکھوں میں سلگتا ہوا غصہ۔ خاکروب اب بے پرواہ سا دور جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے تک آئی۔ وہ مقفل نہیں تھا، وہ اناڑی چور تھا، لیکن اگر اتنا ہی ذہین ہوتا تو خاکروب تھوڑی ہی ہوتا۔ وہ تیزی سے اندر گھس گئی اور دروازہ بند کر لیا، پھر بتی جلائی۔ سادہ کمرہ، الماری، صندوق۔ وہ تیزی سے آگے آئی اور ایک ایک چیز کھولنے لگی۔ چند منٹوں میں کمرے کا حشر نشر ہو گیا۔ جو آخری چیز اس نے کھولی وہ تکیے کا غلاف تھا۔ اسے الٹایا تو نوٹوں کی گڈی زمین پر آن گری۔ وہ تلخی سے مسکرائی اور گڈی اٹھائی۔ تو یہ تھی وہ رقم جس کے لیے اینگیسن نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا۔ میرے بعد خاکروب آیا تھا، یہ واقعی اسی نے چرائی تھی۔ اس نے رقم لباس میں چھپائی، ایک نظر کمرے کو دیکھا اور پھر اسے اسی طرح چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ یہ اس کی پہلی چوری تھی اور تھی تو وہ بھی اناڑی چور، مگر جانتی تھی خاکروب کبھی بھی گڈی نکالے لینے پر اس کا سراغ نہیں لگا سکتا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے نوٹوں کی گڈی چھپا دی اور پھر بستر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی سوچنے لگی، کیا وہ یہ رقم اینگیسن کو واپس کر دے یا پھر گال پر ہاتھ رکھا تو کراہ نکلی۔ درد ابھی تک تھا، سر نفرت سے ہلایا، ہرگز نہیں۔ تو پھر وہ اس کا کیا کرے گی؟ چہرہ ہتھیلیوں میں گرائے وہ سوچتی رہی۔ اس رات جب میس میں کھانا لگا
تو اس نے آہستہ آہستہ کھانا کھایا، یہاں تک کہ سب اٹھ گئے۔ وہ ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی۔ نرملا دیوی جو وہاں کام کرتی تھی کوفت سے اس کی میز تک آئی۔ تم اٹھو گی یا نہیں؟ نرملا دیوی، اس نے ادھر ادھر دیکھتے لجاجت سے بات شروع کی۔ دل دھڑک رہا تھا، کیا تم میرا ایک کام کر سکتی ہو؟ بتاؤ۔ وہ سننے رک گئی۔ تالیہ نے ایک طے شدہ نوٹ کپڑوں سے نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ نرملا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تالیہ، تم نے واقعی مسز اینگیسن کے پیسے چرائے تھے؟ شٹ شٹ، وہ جلدی سے بولی۔ اگر میں تمہیں روز پیسے دوں تو تم مجھے زیادہ کھانا دیا کرو گی۔ بہت زیادہ؟ نرملا نے ایک نظر نوٹ کو دیکھا اور چہرے پر غصہ لے آئی۔ کیوں بھائی، میں کیوں کروں گی ایسا؟ بلکہ میں ابھی مسز اینگیسن کو بتا دوں گی۔ کیا بتاؤ گی؟ کہ تالیہ نے آپ کے پیسے چرائے ہیں اور سارا یتیم خانہ پہلے ہی سے جانتا ہے۔ اگر تم یہ پیسے رکھ لو تو تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ وہ جتنی تیزی سے بولی، نرملا لاجواب ہو گئی، اور پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور نوٹ تھام لیا۔ اس نے تمہارے سر پر مارا تھا کچھ؟ کیا تمہیں درد ہو رہا ہے؟ فاتح کے الفاظ اب کچھ کچھ سنائی دینے لگے تھے۔ گھوڑا گاڑی سر پر دوڑ رہی تھی اور وہ پنجرے کے کونے میں بیٹھی یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ویرانی اور خالی پن سے ذہن اس کے الفاظ کو رجسٹر نہیں کر پا رہا تھا۔ سر میں درد ہے کیا؟ وہ فکر مندی بھری نرمی سے سوال پوچھ رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ پنجرے کے باہر اب کھیت نیلے اندھیرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے، شاید مغرب پھیل رہی تھی۔ نرملا دیوی راہداری میں چلتی ہوئی آ رہی تھی جب تالیہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ وہ پہلے سے بڑی اور سنجیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ قد نرملا کے برابر پہنچنے کو تھا، گال زیادہ پھول گئے تھے، اور راہداری کے وسط میں اس نے نرملا کو روکا تو وہ اکتائے ہوئے لہجے میں رکی۔ کیا ہے؟ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ساڑی پر جیبوں والا لمبا سا سویٹر پہنے وہ ایک تیز ترار عورت لگتی تھی۔ نرملا دیوی، میں نے تم سے چاول زیادہ مانگے تھے اور تم نے مجھے نہیں دیے، کیونکہ اب تم مجھے پیسے نہیں دے رہی ہو۔ میرے پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں، تم جب بازار جاتی ہو ٹرپ کے ساتھ تو اپنے کپڑوں میں کتنے کیکس اور چاکلیٹ چھپا کر واپس لاتی ہو۔ اگر تم فضول خرچی نہ کرتی تو اتنے سارے پیسے ختم نہ ہوتے۔ وہ ناک سکیڑ کر بولی۔ مگر اتنے ماہ تو میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، اب نہیں ہیں تو کیا کروں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ تم چور ہو، چرا لو کسی سے، لیکن اگر پیسے نہ دیے تو میں زیادہ کھانا نہیں دوں گی۔ وہ ہوں کہہ کر آگے بڑھی۔ تالیہ راستے میں کھڑی تھی، سو اس کا ایک ہاتھ سے تالیہ کو پرے دھکیلنا پڑا، اور اسی وقت تالیہ کا ہاتھ نرملا کے سویٹر کی جیب میں گیا۔ نرملا چلتی گئی۔ تالیہ نے بند مٹھی کھولی اور اندر چابی تھی۔ آخر میں چور ہوں نا؟ اس نے دکھ سے وہ چابی دیکھی۔ ان میں سے ایک میز کے فریج کی چابی تھی جو نرملا کی دسترس میں رہتی تھی۔ اگلی صبح چابی نرملا کی جیب میں واپس آ چکی تھی، مگر جب ناشتے کے لیے اس نے فریج کھولا تو اس کا لاک کھلا تھا اور لاک کے اندر چابی ٹوٹی ہوئی تھی۔ شاید کل جلدی میں فریج بند کرتے ہوئے چابی لاک کے اندر ٹوٹ گئی اور اسے علم نہ ہو سکا، مگر شکر کہ دروازہ لاک نہیں ہوا، ورنہ یہاں سب اتنے سست تھے کہ کوئی بھی لاک تبدیل کرانے کی ہمت نہیں کرتا۔ وہ اب فریج کو لاک نہیں کر سکتی تھی، مگر دروازہ کھول بند کر سکتی تھی۔ خیر ہے، کسی دن لاک بدلا لوں گی۔ کون سا بچوں کو علم ہے کہ دروازہ اب لاک نہیں ہوتا اور وہ کچھ چرا لیں گے۔ اس نے بے پرواہی سے اندر سے دودھ نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ مگر ایک بچی کو علم تھا کہ اب رات کو دبے پاؤں میس میں جا کر وہ کھانا چرا سکتی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی آواز پھنسی پھنسی سی نکلی تھی۔ پتھریلی سڑک پر دوڑتی گھوڑا گاڑی کو مسلسل جھٹکے آ رہے تھے۔ کھیت اب اندھیرے میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ میں نہیں جانتا، انہوں نے گن پوائنٹ پر، وہ رکا، ہاں تلوار تان کر ہمیں اندر بیٹھنے پر مجبور کیا، اور پھر تمہیں بھی لے آئے۔ تم بے ہوش تھی، اور ایڈم، اس نے آنکھیں گھمائیں۔ دوسرے کونے میں ایڈم اکڑو بیٹھا تھا۔ اسے خود کو دیکھتا پا کر سر کو خم دیا۔ بری خبر تالیہ، میں ابھی تک زندہ ہوں۔ اس کی نظریں ایڈم کے ہاتھوں پر جم گئیں۔ وہ آگے کو اٹھے تھے اور کلائیوں کے گرد رسی بندھی تھی۔ رسی اس کی گردن تک جاتی تھی اور پیروں میں بھی۔ وہ پوری طرح بندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ، وہ خواب کسی کیفیت میں بولی، کیوں بندھے ہیں؟
अब सारे पर अंधेरा छा रहा था। सड़क तारीक होती जा रही थी। यतीम खाने की पथरीली इमारत उस डूबती शाम में यूं खड़ी थी कि इसके साए लंबे होकर घास पर गिर रहे थे। सूरज का नारंगी थाल डूबने के करीब था। तालिया एक दरख्त से टेक लगाए घुटनों पर कॉपी रखे कलम तेज तेज चला रही थी। कागज पर एक स्याह सफेद सा स्केच उभर रहा था। पहाड़ी की चोटी पर मखरूती छत वाला महल। दफतन बूट में मुक़य्यद दो पैर इसके सामने आ रुके, ऐसे स्याह चमकदार बूट कि इनमें चेहरा नजर आए। उसने चौंक कर सर उठाया। वो टू पीस में मलबूस एक आदमी था जिसके सर पर अंग्रेजों वाला स्याह हैट था और हाथ जेबों में थे। रंगत साफ, चीनी नकुश और दिलकश मुस्कुराहट, और हाँ, कोट के ऊपरी जेब में अटका पीला गुलाब जो पहली नज़र में सारी तवज्जो अपनी जानिब मबदूल करा लेता था। अजनबी यहाँ कम कम नज़र आते थे। वो हैरत से इसे देखने लगी। इसकी हैरत भांप कर नौवारिद ने हैत उतारा और सर झुकाया। कैसी हो तुम कम उम्र लड़की? वो मुस्कुराई नहीं, बस संजीदगी और अचंभे से इसको देखे गई। भूरे बालों वाला वो आदमी बहुत सहर अंगेज शख्सियत का मालिक था। उम्र 40 से ऊपर होगी और आंखें किसी कम उम्र लड़के जैसी जवान थीं। तुम्हारे बाल किसने काटे हैं नन्ही लड़की? वो इसके सामने घास पर खड़ा था। पीछे सूरज डूब रहा था। पथरीले किले के साए गायब हो रहे थे। तालिया चुप रही। अच्छे नहीं काटे। उसने हैट दोबारा सर पर जमाया। तालिया ने हाथों से अपने बालों को छुआ। वो पहले की तरह लंबे नहीं थे, बल्कि कानों से ज़रा नीचे तक बॉब कट की सूरत में आते थे। क्या तुम्हें लंबे बाल पसंद नहीं? तालिया ने सर झुकाया और बोली तो आवाज़ में सादगी थी। हम यतीम हैं और हम खैरात पर पलते हैं। जितने लंबे बाल उतना ज़्यादा शैम्पू। यहाँ सबके बाल छोटे होते हैं। और तुम्हारे कपड़े? वो उसके साथ आ बैठा और दरख्त के तने से टेक लगाई। हमारे कपड़े कभी दुरुस्त साइज़ के नहीं होते। लोग अच्छे कपड़े और खिलौने कभी खैरात में नहीं देते। अंचे यानी मिस्टर। वो रुकी और हिचकिचाकर गर्दन उठाई। जुल्किफ्ली, वो मुस्कुराया। इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। जुल्किफ्ली, वो महसूर सी तोड़ तोड़ कर दोहराने लगी, जैसे इस वीरान खंडर किले में कोई अजूबा देख लिया हो। हाँ, सिर्फ जुल्किफ्ली, मैं राइटर हूँ। यतीम खाने की ज़िंदगी पर नावल लिख रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं? उसने अचंभे से इसे देखा। मिसेस मारिया ने मुझे यतीम खाने के इन क्वार्टर्स में रहने की इजाज़त दे दी है। उसने किले के ऊपर मंजिल की तरफ इशारा किया। वहाँ टावर की सबसे ऊंची खिड़की थी, लेकिन यहाँ कोई ठीक से बात ही नहीं करता। तुम करोगी? हाँ। उसने गर्दन अस्बात में हिलाई। लब मुस्कुराहट में ढले। कल रात जब मैं इधर रहा तो वो रुका मिस। वो तेजी से बोली, तालिया बिनते मुराद। वो मुस्कुराया। गोया सहर अंगेज मुस्कुराहट थी उसकी। तालिया, बल्कि मुझे कहना चाहिए पुत्री तालिया, शहजादी तालिया यानी कि। तालिया के गालों पर सुर्खी फैली। मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। हाँ, तो मैं कह रहा था पुत्री तालिया, रात जब मैं यहाँ रहा तो चीखने की आवाज़ें आती थीं। हर रात आती हैं। यतीम खाने में कभी खामोश रातें नहीं गुजरती। अंचे जुल्किफ्ली, मगर कल रात वो लड़का क्यों चीख रहा था? क्योंकि जब भी कोई नया शख्स यतीम खाने में आता है, इसकी नज़रें जुल्किफ्ली के चेहरे पर बहुत मान से जम गई, और वो हमसे प्यार से बात करता है तो हमें लगता है वो हमारा फोस्टर फादर बन जाएगा और वो हमें इस जगह से दूर ले जाएगा। वो हमें फैमिली दे देगा। इसने भी यही समझा था, लेकिन वो लोग इसको पसंद किए बगैर वापस चले गए तो वो सारी रात रोता रहा। वेरी सैड। उसने अफसोस से सर हिलाया। फिर निगाह तालिया के कागज़ पर पड़ी तो कदरे चौंका। क्या बना रही हो तुम? उसने कागज़ लिया तो वो मुस्कुरा दी। मुझे महल बनाना अच्छा लगता है, मगर मुझे महल में रहना अच्छा लगता है, वो बेसाख्ता बोला। तो दोनों हंस दिए। किले के ऊपर शाम के साए अब मज़ीद गहरे हो रहे थे। उसके हाथ क्यों बंधे हैं? वो तकलीफ़ के बायस घुटा घुटा सा बोल रही थी। सामने बैठे फाते ने गहरी सांस ली। क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम भाग जाएं, इसलिए उन्होंने हमें बांध दिया है। घोड़ा गाड़ी पिंजरा लादे सड़क पर सर पर दौड़ रही थी। इधर उधर खेतों पर रात छाती जा रही थी। हम
اس نے چونک کر دہرایا۔ حواس ذرا جاگے، گردن جھکائی تو دیکھا گود میں رکھے اس کے اپنے ہاتھ بھی رسیوں میں بندھے تھے اور رسی اس کی گردن تک آ کر اسے مقید کیے ہوئے تھی، پھر پیروں تک جاتی، پیر تک بندھے تھے۔ اس نے بدک کر ہاتھ اوپر کھینچے مگر رسیوں کی گرفت مضبوط تھی۔ ریلیکس چیتالیہ، ہم کوشش کر چکے ہیں، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دور بیٹھا دھندلا سا ایڈم نظر آتا بولا۔ وہ سنے بغیر مختل حواسوں کے ساتھ بار بار ہاتھ اوپر کھینچ رہی تھی۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سماعتوں میں سور پھونکے جا رہی تھی۔ ملاکا شہر میں واقع یتیم خانے کا پتھریلا قلعہ دھوپ میں کھڑا دہک رہا تھا۔ اندر ایک راہداری میں چند بچے چلتے جا رہے تھے۔ سب سے پیچھے وہ دونوں تھے، پیلے گلاب کو کوٹ کی اوپری جیب میں ٹکائے سیاہ ہیٹ پہنے ذوالکفلی اور اس کے ساتھ چلتی تالیہ۔ آج سب خوش کیوں ہیں پتری تالیہ؟ وہ سامنے چہکتے بچوں کو طرف اشارہ کر کر بولا۔ سرخ سیبوں جیسے موٹے گالوں والی تالیہ مسکرا کر بتانے لگیں کیونکہ ملاکا کی کسی امیر فیملی کے بچے کی آج سالگرہ ہے۔ جب امیر لوگوں کے بچوں کی سالگرہ ہوتی ہے تو وہ یتیم خانے میں مٹھائی یا چاکلیٹ بھیج دیتے ہیں یا ایک وقت کے چاول وغیرہ۔ بہت مزہ آتا ہے۔ کاش امیر بچوں کی سالگرہیں روز ہوا کریں تاکہ ہمیں ان کے مال سے کچھ حصہ ملتا رہا کرے۔ وہ آس پاس سے بولی تو راہداری کے درمیان رک گیا اور اس کی طرف گھوما۔ وہ بھی بے ساختہ ٹھہر گئی۔ ذوالکفلی گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اس کی جانب جھکا اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ امیر لوگ بھی ہم جیسے ہوتے ہیں تالیہ، مگر وہ امیر اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا پیسہ لوٹتے ہیں۔ ان کی دولت اصل میں ہماری ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ تالیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں کیونکہ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں وہ قومی خزانے میں جاتا ہے۔ امیر لوگ خزانے سے بہانے سے رقم نکلواتے ہیں، کبھی پروجیکٹ کی صورت میں، کبھی بینکوں سے قرضے کی صورت میں۔ امیر لوگ وہ رقم کبھی واپس نہیں کرتے، اسی رقم سے وہ اپنے بچوں کی سالگرہیں مناتے ہیں، یعنی ان کا پیسہ ہمارا ہوتا ہے۔ ہاں، اور اپنا پیسہ واپس لینا کوئی جرم نہیں ہوتا۔ وہ سیدھا ہو گیا، پھر مسکرایا۔ ایک دم سے اس مسکراہٹ نے اس کو سنجیدہ تلخ چہرے کو ڈھانپ لیا۔ چلو اوپر چھت پر چلیں، میں ملاکا کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تالیہ نے گہری سانس لی۔ آپ کو چھت سے ہر وقت شہر دیکھنا کیوں پسند ہے انچے ذوالکفلی؟ وہ افسوس سے بولی۔ وہ جواب میں کچھ کہہ رہا تھا اور وہ دونوں اب راہداری میں چلتے دور ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی آوازیں مدھم ہو رہی تھیں۔ تالیہ، مت کرو، رکو، اسٹاپ اٹ۔ وہ اب کی جھڑک کر بولا تو وہ جو رسی مسلسل کھینچ رہی تھی۔ تالیہ، مت کرو، رکو، اسٹاپ اٹ۔ وہ اب کی جھڑک کر بولا تو وہ جو رسی مسلسل کھینچ رہی تھی ٹھہری۔ گردن اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے ہمیں کیوں پکڑا ہے؟ پلکیں جھپکائیں تو بصارت واضح ہوئی جیسے پانی گدلے شیشے کو صاف کر دے۔ جامنی اندھیرے میں فاتح کا چہرہ صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا، میں ان کی زبان نہیں سمجھتا، وہ مدھم آواز میں بتانے لگا۔ انہوں نے ہمارے اوپر تلواریں تان لی تھیں تو آپ لوگوں نے مزاحمت کیوں نہیں کی؟ ایڈم کے پاس تو پستول بھی تھا۔ وہ شاکی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جیسے ان کی بہادری پر شک ہوا ہو۔ میں تو اس کو شوٹ کرنا چاہتا تھا مگر سر نے روک دیا، ایڈم گلہ آمیز انداز میں بولا۔ ایڈم نے آج تک ایک جیتا جاگتا انسان نہیں مارا۔ میں تم دونوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ گہری سانس لے کر بولا اور پنجرے کی سلاخوں سے ٹیک لگا دی۔ سفید گدلی شرٹ کے آستین اوپر چڑھائے، مٹی لگے چہرے کے ساتھ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بھی ویسے ہی بندھے تھے، اور جب میں نے ان کو گاڑی میں دیکھا تو کوئی مزاحمت نہیں کی۔ گاڑی کا مطلب تھا وہ راستوں سے واقف ہیں۔ میں ان کی زبان نہیں سمجھتا مگر وہ بار بار ایک ہی لفظ دہرا رہے ہیں، ملاکا، یعنی یہ گاڑی ملاکا شہر جا رہی ہے، اور آپ نے خود کو بندھوا کر جانوروں کی طرح پنجرے میں ڈالنے دیا ان کو۔ کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ غصے سے بولی۔ سر ابھی تک گول گول گھوم رہا تھا، صرف اس لیے کہ وہ ملاکا جا رہے تھے۔ ان کو جنگل سے نکلنے کا راستہ معلوم تھا۔ کیا تم بھول گئیں؟ آئیز آن دا پرائز، اور ہماری منزل ملاکا ہے۔
منزل پہ سمجھوتا نہیں کیا جاتا، راستوں اور طریقوں پر کر لیا جاتا ہے۔ وہ بالکل چپ ہو گئی، پھر سر دھیرے سے سلاخوں سے ٹکا دیا اور نظریں باہر دوڑتے کھیتوں پر جما دیں۔ چاند نکل آیا تھا، کھیت اندھیرے میں چاندنی کے باعث مدھم مدھم نظر آ رہے تھے۔ گھوڑوں کے قدم دھول اڑاتے تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ قلعے کے باغیچے میں بہار کے ڈھیروں پھول کھلے تھے اور ان کی خوشبو گھاس پر بیٹھے لوگ محسوس کر سکتے تھے۔ وہ گھاس پر آلتی پالتی کیے بیٹھی تھی اور سامنے ہیٹ والا مسکراتا ذوالکفلی بیٹھا تھا۔ اور کیا ہے وہ جادو جو آپ نے مجھے دکھانا تھا؟ وہ مسکرا کر دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ انداز میں اعتماد اور انسیت تھی۔ ہاں وہ مسکرایا اور جیب میں ہاتھ ڈالا۔ تالیہ آگے کو جھکی اور جب مٹھی باہر نکال کر کھولی تو اس میں ایک سکہ تھا۔ یہ کھوٹا ہے اور دنیا والوں کے پاس کھوٹا رہے گا، مگر جب یہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا تو… تالیہ نے دلچسپی سے اپنی ہتھیلی پھیلا دی۔ ذوالکفلی نے سکہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور اس کی مٹھی بند کی۔ اب ذوالکفلی کے ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر نیچے رکھے، پھر اس نے تالیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ مگر تمہارے ہاتھ میں وہ کھوٹا نہیں رہے گا، وہ تمہارے دل جیسا ہو جائے گا، خوشبودار اور خوبصورت۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تالیہ نے بند مٹھی دھیرے سے کھولی۔ اندر سکہ نہیں تھا، اندر پیلا گلاب تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پوری کھل گئیں۔ یہ کیسے؟ الفاظ ٹوٹ گئے۔ میں جادوگر ہوں پتری تالیہ، یعنی شہزادی تالیہ۔ وہ آواز کو بھاری کر کے بولا تو وہ حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں ہنس دی۔ اور وہ سکہ کہاں گیا؟ تمہاری جیب میں؟ تالیہ نے جلدی سے فراک کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اندر سکہ واقعی رکھا تھا۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ کیا آپ مجھے یہ جادو سکھا سکتے ہیں؟ وہ لجاجت سے بولی، مگر ذوالکفلی گھڑی دیکھتے اٹھ رہا تھا۔ ابھی مجھے چھت سے ڈوبتا سورج دیکھنا ہے، اس کے بعد۔ ابھی پلیز، وہ منت کرنے لگی، مگر وہ مسکرا کر اپنا ہیڈ درست کرتا آگے بڑھ گیا۔ سب کہتے ہیں ذوالکفلی صاحب یہاں تمہارے وجہ سے ٹھہرے ہیں۔ ایک کم عمر بچہ اس کے قریب آ کر بیٹھا اور دھیرے سے کان میں سرگوشی کی۔ تالیہ کا چہرہ مزید چمک اٹھا، مگر بظاہر خفگی سے اس کی طرف مڑی۔ وہ ناول لکھ رہے ہیں، بس اسی لیے ٹھہرے ہیں۔ نہیں، کل مسز اینگیسن بھی کہہ رہی تھی، وہ ایسے بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ وہ شاید تمہارے فوسٹر فادر بن کر تمہیں اڈاپٹ کر لیں گے۔ تم لکی ہو تالیہ، تم یہاں سے چلی جاؤ گی۔ وہ سمجھداری سے کہہ کر اٹھ گئی تو وہ مسکرا کر پھر سے ان دونوں چیزوں کا جائزہ لینے لگی، ایک کھوٹا سکہ اور ایک پیلا گلاب۔ واو، جسٹ واو۔ رات گہری ہو رہی تھی اور گھوڑا گاڑی کی رفتار قدر سست ہو گئی تھی۔ وہ ہنوز پنجے کی سلاخوں سے سر ٹکائے ہوئے تھی، البتہ نیند اب پوری طرح کھل چکی تھی اور آنکھیں دور سڑک پر جمی تھیں۔ اوپر تاروں بھرا آسمان تھا، اتنے تارے گویا سیاہ دوپٹے پر افشاں انڈیل دی گئی ہو۔ اس دنیا میں سب کچھ ہمارے ملائیشیا سے مختلف ہے، بس ایک ہوا ہی ویسی ہے۔ وہ سڑک کو تکتے ہوئے بولی۔ آپ کی اطلاع کے لیے چائے تالیہ، ہوا بھی ویسی نہیں ہے۔ کیا؟ تالیہ نے چونک کر گردن موڑی۔ جب 60-70 سال پہلے امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم برسائے تھے تو وہ بم ساری دنیا کی فضا کو آلودہ کر گئے تھے، یعنی ہمارے پلانٹ ارتھ کی فضا میں، مٹی میں، پھلوں میں، ہر چیز میں ہلکا ہلکا سا کیلشیم 137 شامل ہو گیا تھا اور قیامت تک شامل رہے گا۔ اس سے پہلے یہ قدرتی طور پر فضا میں نہیں ہوتا تھا، یعنی ابھی۔ ایڈم نے گہری سانس اندر کھینچی۔ ابھی فضا اس سے پاک ہے، مگر ظاہر ہے آپ کو کیا معلوم، آپ کتابیں تھوڑی پڑھتی ہیں۔ فاتح نے فوراً تالیہ کا چہرہ دیکھا، کوئی رد عمل، مگر خلاف توقع اس نے برا نہیں مانا، بس سر خم کر کے سلاخوں سے لگا لیا۔ ایک جھٹکے سے گاڑی رک گئی۔ جھٹکا اتنا زور کا تھا کہ تالیہ کا سر جھول کر دوبارہ سلاخوں سے ٹکرایا، لبوں سے کراہ نکلی۔ گاڑی کی اگلی نشستوں سے کوئی جست لگا کر اترا اور پیچھے آیا۔ سر پر پٹی باندھے وہ سانولا سا آدمی تھا۔ اس نے تینوں کو باری باری گھورتے ہوئے سلاخوں کے درمیان سے اندر ہاتھ بڑھایا، جس میں 3 رول تھے۔ خوشبو بھی اچھی تھی۔ ساتھ ہی اس نے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ تالیہ کا ہاتھ سب سے پہلے بڑھا۔ اس نے جلدی سے رول تھاما اور آنکھوں کے قریب کر کے دیکھا۔
روٹی جیسی چیز میں لپٹا قیمے جیسا آمیزہ۔ اس نے نادیدوں کی طرح دانت اندر گاڑے، گیلا بھی تھا جیسے کوئی اندر سوس ہو۔ ذائقہ مختلف تھا مگر مزیدار تھا۔ اتنے دنوں کی محرومی جاگ اٹھی۔ وہ جلدی جلدی کھانے لگی۔ فاتح نے باقی 2 رول تھامے اور ایک ایڈم کی طرف بڑھا دیا۔ رسیاں سختی سے بندھی تھیں مگر لمبی تھیں۔ وہ ہاتھ قدرے آگے پیچھے بڑھا سکتے تھے۔ اب وہ آدمی اپنی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ فاتح نے قدرے اکتا کر اسے دیکھا۔ وقت ضائع مت کرو، ہم تمہاری زبان نہیں سمجھتے۔ کیا تم ہمیں ملاقہ لے کر جا رہے ہو؟ وہ لقمے سے بھرے منہ کے ساتھ ایک دم بولی۔ اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ، لہجہ اس کے ساتھی مسافروں کے لیے اجنبی تھا۔ وان فاتح نے بھی یقینی سے ابرو اٹھایا۔ ایڈم کا منہ کھل گیا اور وہ آدمی بھی چونکا۔ ہاں، ہم ملاقہ جا رہے ہیں، مگر تم نے ہمیں باندھا کیوں ہے؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ وہ رات کی تاریکیوں میں سلاخوں کے پار کھڑے آدمی سے نڈر انداز میں پوچھ رہی تھی۔ فاتح بس اسے دیکھ رہا تھا۔ رول ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہم جانتے ہیں تم اپنے مالک کی قید سے بھاگے ہوئے غلام ہو۔ ہم تمہیں وہاں لے کر جا رہے ہیں جہاں جانے کے تم حقدار ہو۔ قدرے سختی سے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے ہٹتے ہی گاڑی جھٹکے سے چل پڑی۔ تالیہ کا سر پھر سے سلاخوں سے ٹکرایا، عین وہاں جہاں گومڑ تھا۔ 13 سالہ تالیہ مراد سر جھکائے کرسی پر بیٹھی تھی۔ میز کے پار کرسی پر مسز ماریا برجمان تھیں اور تالیہ کے سامنے بیٹھے پولیس آفیسر کو دیکھ رہی تھیں۔ چے تالیہ، پولیس آفیسر اس کی طرف جھکے سنجیدگی سے مخاطب تھا۔ تالیہ نے ویران چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں ایسے خالی تھیں جیسے لٹے ہوئے لوگوں کا دل خالی ہو جاتا ہے۔ مسز ماریا نے بتایا ہے کہ سارے یتیم خانے میں سب سے زیادہ ذوالکفلی تم سے گھلتا ملتا تھا۔ تالیہ نے کھوئے انداز میں سر ہلایا۔ اب تک تم جان ہی چکی ہوگی کہ وہ ایک جھوٹا مکار شخص تھا، ایک کون آرٹسٹ، ایک چور، وہ بے رحم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تالیہ کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ وہ کوئی رائٹر نہیں تھا۔ وہ جعلی کاغذات پر ادھر آیا اور اوپر ٹاور سے وہ سامنے والی عمارت کا جائزہ لیا کرتا تھا جہاں ایک آرٹ آکشن ہونے والی تھی۔ تالیہ نے پھر سے سر ہلایا۔ سارے الفاظ معنی کھو چکے تھے۔ ذوالکفلی کے غائب ہونے کے بعد ساری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ کل رات اس نے نیلامی پہ ایک قیمتی ہیرا چرا لیا ہے اور اب وہ غائب ہو چکا ہے۔ میں جانتا ہوں اس نے تمہیں امید دلائی ہوگی کہ وہ تمہیں اڈاپٹ کر لے گا، مگر وہ ایک اسکامر تھا تالیہ۔ اس نے مجھے کوئی امید نہیں دلائی، وہ تیزی سے بولی۔ بہرحال ہم نے اس کو گرفتار کرنا ہے۔ کیا تم ہماری مدد کرو گی؟ تالیہ نے ایک نظر مسز ماریا کو دیکھا اور پھر آفیسر کو۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہمارے پاس اب تک ذوالکفلی کی ایک بھی تصویر نہیں ہے۔ مسز ماریا کا کہنا ہے تم اسکیچ بنانے میں ماہر ہو۔ کیا تم اس کا اسکیچ بنا سکتی ہو یا ہمارے اسکیچ آرٹسٹ کی مدد کر سکتی ہو؟ وہ چند ثانیے اس کو دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے ایک کاغذ اٹھایا، پین ہولڈر سے قلم نکالا اور سر جھکائے قلم کاغذ پر رگڑنے لگی۔ پولیس آفیسر نے گہری سانس لے کر ٹیک لگائی اور کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ کام آسان ہو گیا تھا۔ کیا اس نے کسی کو نقصان پہنچایا تھا، کسی کی جان لی تھی؟ وہ تیزی سے قلم چلاتے سر جھکائے بولی۔ نہیں، مگر وہ چور تھا، اس نے ہیرا چرایا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے مسز عثمان کے لیے۔ مسز عثمان وہی جن کی پوتی کی سالگرہ پر یتیم خانے میں کھانے کے ڈبے آتے ہیں؟ ہاں وہی تالیہ، مسز ماریا نے تائید کی۔ وہ خاموشی سے اسکیچ بناتی گئی، پھر سر اٹھایا اور کاغذ اس کے سامنے کیا۔ آفیسر نے غور سے اسے دیکھا اور مسز ماریا کی طرف بڑھا دیا۔ ذوالکفلی سے کم ہی لوگ ملے تھے، وہ عموماً کمرے میں رہتا تھا، اس لیے یتیم خانے میں زیادہ لوگوں نے اسے دیکھا نہیں۔ اگر مسز ماریا آپ تصدیق کر دیں کہ یہ وہی آدمی ہے تو مجھے دوبارہ یتیم خانے کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ مسز ماریا نے شور کہتے ہوئے مسکرا کر کاغذ تھاما، پھر اس پر ایک نظر ڈالی تو مسکراہٹ سمٹی۔ وہ موٹے بھدے آدمی کا چہرہ تھا، ناک، آنکھیں سب کچھ جدا تھی۔ اس نے چونک کر تالیہ کو دیکھا، وہ انہی کو دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکے۔ کیا یہی ذوالکفلی ہے مسز ماریا؟ آفیسر نے پھر سے کلائی کی گھڑی دیکھ کر اجلت میں پوچھا۔
سر، جب میں 2 سال پہلے یتیم خانے میں آئی تھی تو میری کلائی میں ایک بریسلیٹ تھا سونے کا، مگر پھر وہ تالیہ ایک دم سادگی سے کہنے لگی۔ اس سے پہلے کہ آفیسر اس کی طرف متوجہ ہوتا، مسز ماریا جلدی سے بولیں، جی یہ وہی ہے، اور تیزی سے کاغذ واپس بڑھایا۔ رنگت قدرے پھیکی پڑی تھی۔ شکریہ۔ اس نے کاغذ تھاما اور تالیہ کو دیکھا۔ تمہارے بریسلیٹ کا کیا؟ تالیہ نے ایک چپتی ہوئی نظر مسز ماریا پر ڈالی، جو حیران بھی تھی اور پھیکی بھی پڑی تھی۔ پھر ذرا سا مسکرائی۔ میں کہہ رہی تھی کہ میرا بریسلیٹ بالکل آپ کی گھڑی جیسا لگتا تھا، اتنا ہی خوبصورت۔ ماریا کے لبوں سے بے اختیار سکون بھری سانس خارج ہوئی۔ اف، اوکے۔ آفیسر رسماً مسکرایا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ ذوالکفلی کی تصاویر دکھا کر مزید ہمارے لوگوں کو ہراساں نہیں کریں گے، کیونکہ اگر بات پھیل گئی کہ تالیہ نے تصویر بنائی ہے یا تصویر ہماری طرف سے آپ کو ملی ہے تو ذوالکفلی اس کے ساتھ ہی ہمیں نقصان پہنچا بھی سکتے ہیں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں مسز ماریا، ہم دوبارہ آپ کو زحمت نہیں دیں گے۔ وہ اب شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد آفس میں کتنی ہی دیر خاموشی چھائی رہی۔ پھر تالیہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تم نے ذوالکفلی کو کیوں بچایا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ وہ ایک چور ہے۔ ننھی لڑکی مڑی اور سپاٹ نظروں سے ان کو دیکھا۔ یہاں کون چور نہیں ہے؟ مسز ماریا پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ تالیہ بنت مراد اب باہر جا چکی تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز رات کے سناٹے میں پھیل رہی تھی۔ اس کے سر کا گومڑ پھر سے درد کر رہا تھا، مگر وہ پرواہ کیے بنا مرغوبیت سے اس رول کو کھا رہی تھی۔ تم ان کی زبان بول سکتی ہو؟ فاتح ابھی تک تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ منہ لقمے سے پھولا ہوا تھا۔ یہ وہ نزاکت سے ٹیبل چھری پر کانٹے سے کھانے والی سوشلسٹ نہیں تھی جو ایک رات اسرا، اشر اور اس کے ساتھ ان کے ڈائننگ روم میں کھانا کھاتے ہوئے گھائل غزال کی بات کر رہی تھی۔ مگر کیسے؟ کیونکہ لقمے کے باعث آواز پھنسی پھنسی نکلی۔ میں 11 سال اسی ملاقہ میں بڑی ہوئی تھی، زبان آتی ہے مجھے، اور ہاں، وہ کہہ رہا تھا شاید ہم بھاگے ہوئے غلام ہیں۔ مگر تمہاری یادداشت کھو گئی تھی، تمہیں زبان کیسے یاد رہ گئی؟ پتہ نہیں۔ تالیہ نے کندھے اچکائے اور تیزی سے کھانے لگی۔ کیونکہ سر، ایڈم کھنکار کر بولا، رول اس کے ہاتھ میں بھی تھا، مگر وہ ذرا تہذیب سے کھا رہا تھا۔ یادداشتیں اور علوم ایک جگہ دماغ میں سٹور نہیں ہوتی، گو کہ ابھی تک اس کی وجہ نہیں معلوم ہو سکی۔ اکثر یادداشت کھو جانے والے لوگوں کو اپنی زبان اور بہت سی عام معلومات کیسے یاد رہ جاتی ہیں، مگر شاید اس لیے کہ ان کے ذہن کا وہ حصہ متاثر ہوتا ہے جہاں ان کی یادیں ہوتی ہیں، وہ نہیں جہاں معلومات ہوتی ہیں۔ آپ کھا کیوں نہیں رہے سر؟ کہتے ہوئے وہ اپنا رول لبوں تک لے گیا اور لقمہ دانتوں سے توڑا۔ فاتح نے جواب میں سوچتی نظروں سے اس رول کو دیکھا۔ اس میں گوشت ہے۔ ملاقہ مسلمان ملک ہے سر، یہ حلال ہوگا۔ ویسے بھی اس حالت میں سب جائز ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ گوشت ہر دور میں ایک قیمتی غذا رہی ہے، اور ان لوگوں نے ہمیں قیدی بنایا ہے۔ قیدیوں کو اتنی اچھی غذا کون دیتا ہے؟ وہ سوچ میں ڈوبا تھا، مگر وہ دونوں اس کی بات پر غور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنا اپنا کھانا کھا رہے تھے۔ رات قطرہ قطرہ پگھلتی جا رہی تھی۔